بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن كل ما شرط فيه العلمية وهو المؤنث بالتاء والمعنوي والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الألف والنون الزائدتان أو لم يشترط فيه ذلك واجتمع مع سبب واحد فقط، وهو العلم المعدول ووزن الفعل إذا نكر صرف. أما في القسم الأول فلبقاء الاسم بلا سبب، وأما في الثاني فلبقائه على سبب واحد. تقول جاءني طلحة وطلحة آخر، وقام عمر وعمر آخر، وضرب أحمد وأحمد آخر. وكل ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخله اللام فدخله الكسرة، نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد. یہ جو عبارت ہے پوری، اس عبارت میں مصنف نے دو ضابطے بیان کیے ہیں. کتنے؟ دو ضابطے مصنف نے بیان کیے. پہلا ضابطہ بیان کیا ہے وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ سے، اور دوسرا ضابطہ بیان کیا ہے وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ سے. ٹھیک ہے جی. اوپر سے اور احمد آخر تک ایک ضابطہ بیان کیا، اور کلو ما لا ينصرف اذا اضیف سے دوسرا ضابطہ بیان کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے. پہلا ضابطہ کیا ہے؟ پیچھے آپ نے اسباب مناصرف پڑھے ہیں. کتنے ہیں اسباب مناصرف؟ 9. اسباب مناصرف کتنے ہیں؟ 9 ہے. اسباب مناصرف میں سے ایک کو آپ نکال دیجئے، معرفے کو. کس کو؟ معرفے کو، یعنی علمیت کو. کس کو؟ معرفے کے لیے علم ہونا شرط ہے، تو یعنی صرف علم جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. کتنے رہ گئے باقی؟ ہاں جی، کتنے رہ گئے؟ 8 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 8. اس میں سے کچھ اسباب تو تم نے وہ پڑھے ہیں جن میں علمیت شرط ہے، جن میں علمیت شرط ہے. کچھ اسباب وہ پڑھے ہیں جن میں علمیت شرط نہیں ہے لیکن سبب بن کر کے آتی ہے، سبب بن کر کے آتی ہے علمیت. وہ اسباب جن میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، وہ تم نے 4 سبب پڑھے ہیں. کتنے؟ اسباب مناصرف میں سے 4 سبب ایسے ہیں جن میں علمیت شرط ہے، جن میں علمیت شرط ہے. ایک تانیث کے اندر، تانیث بالتا میں اور تانیث مانع، ان دونوں میں. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہو گئی تانیث جن میں علمیت شرط ہوتی ہے. دوسرا ہو گیا عجمہ، دوسرا ہو گیا عجمہ جس میں علمیت شرط ہے. تیسرا ہو گیا ترکیب جس میں علمیت شرط ہوتی ہے. چوتھا ہو گیا الف و نون زائدتان. یہ 4 جو اسباب ہیں یہ ایسے ہیں جن میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، یعنی یہ غیر منصرف کا سبب ہی اس وقت بنیں گے جبکہ علمیت پائی جائے، جبکہ علمیت پائی جائے. یہ ہے. اور 2 سبب آپ نے ایسے پڑھے ہیں جن میں علمیت شرط بن کر مؤثر نہیں ہوتی، سبب بن کر کے مؤثر ہوتی ہے. ان میں سے ایک ہے عدل، ایک ہے ان میں سے عدل، اور دوسرا ہے وزن فعل، دوسرا ہے وزن فعل. آگے بات سمجھ میں؟ تو کتنے ہو گئے؟ یہ کل 6 ہو گئے. کل کتنے ہو گئے؟ 6. باقی کون کون بچے؟ ایک بچ گیا ہے جمع وصف. علمیت وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہی نہیں ہے، علمیت وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر، وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر. ایک دوسرا بچا ہے جمع. تم نے پڑھا کہ جمع کے لیے جو شرط ہے وہ جمع منتہی الجموع ہے، اور منتہی الجموع ایک ہی سبب 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، تو وہاں علمیت مؤثر ہی نہیں ہوتی، علمیت مؤثر ہی نہیں ہوتی. تو بہرحال علمیت کے مؤثر ہونے کی 2 شکلیں، علمیت کے مؤثر ہونے کی کتنی شکلیں ہوئی؟ 2 شکلیں. کچھ اسباب وہ ہیں جن میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، کچھ اسباب وہ ہیں جن میں علمیت سبب بن کر مؤثر ہوتی ہے. شرط بن کر مؤثر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسباب غیر منصرف کا سبب ہی اس وقت بنیں گے جب علم ہونا پایا جائے گا. جب علم ہونا، مثال کے طور پر تانیث بالتا ہے، اگر علم ہے تو غیر منصرف کا سبب بنے گا تانیث،
اور اگر علم نہیں ہے تو تانیث بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ اسباب وہ ہیں جن میں علمیت شرط بن کر تو مؤثر نہیں ہے، سبب بن کر کے مؤثر ہے۔ سبب بن کر مؤثر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک سبب کوئی دوسرا ہے اور علمیت پائی جائے گی تو دوسرا سبب ہو جائے گا، علمیت پائی جائے گی تو دوسرا سبب ہو جائے گا اور غیر منصرف کا سبب بن جائے گا۔ بہرحال اب ضابطہ سنیے گا، وہ اسباب جن میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہو، جن میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہو، یا جن میں علمیت سبب بن کر مؤثر ہو، یا جن میں علمیت سبب بن کر مؤثر ہو، اگر ان اسباب میں الفاظ سے علمیت کو ختم کر دیا جائے، اگر علمیت کو ان اسباب میں علمیت کو اگر ختم کر دیا جائے، کوئی بھی لفظ ہے وہ علمیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے اور دوسرا کوئی سبب ہے، اب علمیت یا تو شرط بن کر کے مؤثر ہو یا سبب بن کر کے مؤثر ہو، اگر اس کلمے کو آپ نکرہ بنا دیں، کیا کر دیں؟ اس کلمے کو نکرہ بنا دیں آپ، یعنی علمیت کو باطل کر دیں، علمیت کو باطل کر دیں تو کلمہ منصرف ہو جائے گا، کلمہ منصرف ہو جائے گا۔ اب منصرف کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اسباب جن میں علمیت شرط بن کر کے مؤثر ہے، اگر وہاں سے آپ نے علمیت کو ختم کر دیا تو کلمے میں ایک بھی سبب باقی نہیں رہے گا، ایک بھی سبب باقی نہیں رہے گا۔ جیسے طلحہ، اس کے اندر دو سبب ہیں، ایک ہے علمیت اور دوسرا کیا ہے؟ تانیث، دوسرا کیا ہے؟ تانیث۔ لیکن تانیث بالتا کے لیے علمیت کیا ہے؟ شرط، کیا ہے؟ شرط ہے۔ آپ نے طلحہ کی علمیت کو کر دیا باطل اور اس سے مراد لے لیا کوئی عام آدمی، اس سے مراد لے لیا، یعنی خاص آدمی مراد نہیں ہے، نکرہ اس کو بنا دیا، کیا بنا دیا؟ نکرہ۔ اب یہ منصرف ہو جائے گا، کیوں منصرف ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اب اس میں غیر منصرف کا ایک بھی سبب نہیں پایا جائے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تانیث تو ہے، تانیث بھی ختم، کیوں؟ اس لیے کہ تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا تھی؟ علمیت ختم ہو گئی، شرط جب ختم ہو گئی تو مشروط جو ہے وہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے، شرط باطل تو مشروط بھی باطل، شرط اگر باطل تو مشروط بھی باطل ہو جاتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ ضابطہ ہے۔ تو طلحہ میں فی نفسہ ہی تانیث ہے، لیکن یہ تانیث غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی، یہ تانیث غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی، غیر منصرف کا سبب ہونے کے حیثیت سے تانیث باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علمیت شرط تھی، علمیت ختم ہو گئی تو مشروط خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم آپ سے یہ کہیں، اگر آج تم نے 2 گھنٹے لگاتار قرآن کی تلاوت کی تو ہم تمہیں 200 روپے دیں گے، تو ہم نے 200 روپے دینے کے لیے شرط کیا رکھی؟ قرآن کی 2 گھنٹے مسلسل تلاوت۔ اب تم نے 2 گھنٹے مسلسل تلاوت نہیں کی، 1 گھنٹہ تلاوت کی تو 200 روپے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے نا۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ چونکہ شرط کیا تھی؟ 2 گھنٹے تلاوت، شرط نہیں پائی گئی تو مشروط جو تھا یعنی 200 روپے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا تھی؟ علمیت باطل ہے تو تانیث کا غیر منصرف کا سبب بننا بھی باطل ہو جائے گا۔ تانیث تو پائی جائے گی لیکن بحیثیت سبب تانیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا علمیت شرط بن کر کے مؤثر ہو، اور اگر کسی کلمے میں یہ علمیت جو ہے سبب بن کر مؤثر ہو، شرط بن کر مؤثر نہ ہو، سبب بن کر مؤثر ہو، شرط بن کر مؤثر نہ ہو، وہاں سے آپ علمیت کو ختم کر دیں تو کلمے میں ایک سبب رہ جائے گا، کلمے میں ایک سبب۔ جیسے عمر ہے مثال کے طور پر، عمر کے اندر 2 سبب پائے جاتے ہیں غیر منصرف ہے، پہلا سبب ہے عدل اور دوسرا سبب ہے علمیت، تو 2 اسباب کی وجہ سے کلمہ غیر منصرف ہے۔ آپ نے اس کی علمیت کو کر دیا باطل، تو کلمے میں کتنے سبب رہ گئے؟ ایک، کون سا؟ عدل، اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ تو ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ سنیے گا، وہ اسباب جن میں علمیت شرط بن کر کے مؤثر ہو،
وہ اسباب جن میں علمیت شرط بن کر کے مؤثر ہو، جیسے تانیث بالتا، تانیث معنوی، عجمہ، ترکیب، الف و نون زائدتان، یا وہ اسباب جن میں علمیت سبب بن کر کے مؤثر ہو، کیا کر کے؟ سبب بن کر کے مؤثر ہو۔ اگر ان الفاظ سے علمیت کو ختم کر دیا جائے تو کلمہ منصرف ہو جاتا ہے، کلمہ کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا۔ یا تو ایک بھی سبب باقی نہ رہنے کی وجہ سے یا ایک سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے۔ علمیت اگر شرط ہے تو علمیت باطل کرنے سے ایک بھی سبب باقی نہیں رہے گا، اور اگر علمیت سبب بن کر کے مؤثر ہے تو ایک سبب صرف باقی رہ جائے گا علمیت کو باطل کر کے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو دیکھیے گا پہلے آپ۔ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، اور جان لو کہ ہر وہ سبب جس میں علمیت شرط ہے، جس میں علمیت شرط ہے، اور وہ مؤنث بالتا ہے اور مؤنث معنوی ہے، عجمہ ہے اور ترکیب ہے، اور وہ اسم ہے جس میں الف و نون زائدتان ہے۔ او لم یشترط فیہ ذالک، یا اس میں علمیت شرط نہیں ہے، علمیت شرط نہیں ہے، واجتمع مع سبب واحد، اور جمع ہوتی ہے علمیت صرف ایک سبب کے ساتھ، صرف ایک سبب کے ساتھ، اور وہ علم ہے جو کہ معدول ہو، جو کہ معدول ہو، اور وزن فعل ہے، اور یعنی عدل اور وزن فعل، یہ دو سبب ایسے ہیں جن میں علمیت سبب بن کر کے مؤثر ہے۔ اذا نکر صرفا، جب اس کلمے کو نکرہ بنا لیا جائے، صرفا، تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، وہ اما فی القسم الاول، بہرحال پہلی قسم میں، پہلی قسم سے مراد کیا ہے؟ ای ما یشترط فیہ العلمیت، جن میں علمیت شرط ہے، پہلی قسم سے مراد جن اسباب میں علمیت شرط ہے۔ کیوں منصرف ہو جائے گا اس صورت میں؟ فَلِبَقَاءِ الْإِسْمِ بِلَا سَبَبٍ، اسم کے بغیر سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے، اسم کے بغیر سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا فِي الثَّانِي، اور بہرحال دوسری صورت میں، دوسری کون سی صورت ہے؟ جس میں علمیت سبب بن کر کے مؤثر ہو، وَاجْتَمَعَ مَعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ والی جو صورت ہے، بہرحال دوسری صورت فَلِبَقَائِهِ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، تو کلمے کے صرف ایک سبب پر باقی رہنے کی وجہ سے۔ مثال سنیے گا، آپ کہیں گے جاءنی طلحۃ، جاءنی طلحۃ، میرے پاس طلحہ آیا، میرے پاس، تو یہ جو پہلا والا طلحہ ہے یہ تو ہے غیر منصرف، یہ تو کیا ہے؟ غیر منصرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ علمیت اور تانیث، علمیت اور تانیث ہے۔ دوسرا جو انہوں نے کہا وَطَلْحَةٌ آخَرُ، وَطَلْحَةٌ آخر، اب اس سے طلحہ سے مراد کیا ہے؟ نام نہیں ہے، طلحہ سے مراد ہے ایک جماعت، ایک جماعت۔ اب مطلب کیا ہے طلحہ آخر کا؟ طلحہ نامی جماعت کا ایک آدمی، طلحہ نامی جماعت کا ایک آدمی۔ تو جاءنی طلحۃ، میرے پاس طلحہ آیا، اور طلحہ نامی جماعت کا ایک آدمی آیا، طلحہ نامی جماعت کا ایک آدمی۔ تو طلحہ جو ہے اب کوئی متعین نام تو نہیں رہا، یہ پہلا والا جو طلحہ ہے یہ متعین ہے، یہ متعین ہے، اس لیے غیر منصرف انہوں نے اس کو پڑھا ہے، تنوین نہیں لائے ہیں۔ دوسرا والا جو طلحہ ہے طلحۃ آخر میں، یہ منصرف ہے۔ یہ منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو علمیت تھی وہ ختم کر دی ہم نے، علمیت ختم کر دی، اور طلحہ نامی جماعت کا ایک فرد مراد لے لیا، ایک فرد، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ فرد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے اگلی مثال ہے قام عمر، عمر کھڑے ہوئے، وعمر آخر، اور عمر نامی جماعت کا ایک فرد کھڑا ہوا، عمر نامی جماعت کا ایک فرد کھڑا ہوا۔ تو ایسے ہی عمر آخر میں جو عمر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ پوری جماعت کا ایک آدمی، پوری جماعت کا ایک آدمی۔ ایسے ہی اگلی مثال ہے ضرب احمد واحمد آخر، احمد نے مارا، تو اس سے جو ہے یہ متعینہ احمد مراد ہے نام، واحمد آخر، اور احمد نامی جماعت کے ایک فرد نے مارا، احمد نامی جماعت کے ایک فرد نے مارا۔ تو اسی لیے احمد یہ تنوین لے کر کے آئے ہیں، چونکہ علمیت نہیں ہے اس کے اندر، لہذا یہ منصرف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ منصرف ہوگا۔ اچھا اب دیکھو انہوں نے کئی مثالیں دے دی، طلحہ یہ مثال دے دی انہوں نے تانیث کی، کس کی؟ تانیث کی، اور تانیث میں آپ جانتے ہو کہ علمیت جو ہے شرط بن کر کے مؤثر ہوتی ہے۔ کیسے؟ شرط بن کر کے۔ تو اب اگر ہم آپ سے کہیں جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر میں طلحۃ پر جو تنوین ہے یہ کیوں ہے؟ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ یہ
منصرف ہے، اس لیے کہ یہ منصرف اور منصرف کیوں ہے؟ حالانکہ اس کے اندر تو تانیث ہے، تو منصرف اس لیے ہے کہ تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط تھی علمیت، وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علمیت سے خالی کر لیا گیا، اس کو علمیت سے خالی کر لیا گیا، لہٰذا اب غیر منصرف کا کوئی بھی سبب اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ اور قام عمر میں و عمر آخر جو آگے آ رہا ہے، یہ عمر پر تنوین کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ منصرف ہے، حالانکہ اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر صرف ایک ہی سبب ہے عدل، علمیت اس کی زائل ہو گئی ہے، علمیت زائل ہو گئی ہے، اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ تو عمر میں ایک سبب ہے اور طلحہ میں ایک بھی سبب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ علمیت جو ہے تانیث کے لیے شرط ہے، تانیث کے لیے شرط ہے، جب شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا، لہذا تانیث بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی۔ اور عمر ان میں اگرچہ عدل ہے، عدل باطل نہیں ہوگا، اس کا عدل ہونا باطل نہیں ہوگا، غیر منصرف کا سبب صرف ایک عدل ہونا پایا جا رہا ہے، علمیت نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس لیے صرف ایک سبب ہے اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ضرب احمد، یہ تو غیر منصرف ہو گیا، اور احمد آخر میں احمد جو ہے یہ منصرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایک سبب پایا جا رہا ہے، وزن فعل۔ کون سا؟ وزن فعل، علمیت چونکہ باطل ہو گئی اس کی، اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک زائد چیز اس میں اور سمجھو، انہوں نے یہ کہا کہ علمیت کو باطل کر دیا جائے، علمیت کو باطل کر دیا جائے، یا علمیت سے اس کو خالی کر لیا جائے، یا علمیت سے خالی کر لیا جائے، مطلب نکرہ بنا لیا جائے، اس کو کیا کر لیا جائے؟ نکرہ بنا لیا جائے۔ علمیت باطل کیسے ہوتی ہے؟ علمیت باطل کیسے ہوتی ہے؟ یا کلمہ جو علم ہے اس کو نکرہ بنایا کیسے جاتا ہے؟ اس کو نکرہ بنایا کیا جاتا ہے؟ تین شکلیں ہیں اس کے نکرہ بنانے کی، تین شکلیں ہیں۔ پہلی شکل کیا ہے؟ جو نام ہے اس سے متعینہ فرد مراد نہ ہو بلکہ پوری جماعت مراد ہو، اس سے پوری جماعت مراد لے لی جائے۔ جیسے یہاں پر ہم نے لیا طلحہ سے پوری جماعت مراد لے لی، عمر ان سے جماعت مراد لے لی، احمد ان سے جماعت مراد لے لی۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کلمے کو نکرہ بنانے کی۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے نام بولا اور نام بول کر کے اس کا کوئی وصف مراد لیا، اس کی کوئی صفت مراد لے لی، اس کی کوئی کیا مراد لے لی؟ صفت مراد لے لی آپ نے۔ جیسے موسیٰ بولتے ہیں اور مراد ہوتا ہے ان کا حق پر ہونا، مراد کیا لیتے ہیں؟ حق پر ہونا۔ فرعون بولا، مراد لے لیا اس کا باطل پر ہونا۔ جیسے ایک مثال ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ سنا ہے؟ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، ہر فرعون کے لیے۔ تو موسیٰ کتنا آئے ہیں دنیا میں؟ بھئی ہزاروں نبی تو موسیٰ کے نام سے نہیں ہے، ایک ہی تو نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تو کوئی ہے نہیں اس نام کے نبی۔ اور فرعون جو ہے مشہور، وہ بھی ایک ہی، وہ بھی ایک ہے۔ یا چلو مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا وہ چیز الگ ہے، لیکن مشہور فرعون جو ہے وہ ایک ہی ہوا نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر مراد کیا ہوتا ہے؟ فرعون سے مراد ہوتا ہے باطل پرست، اور موسیٰ سے مراد ہوتا ہے حق پرست۔ اب مطلب کیا ہوتا ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ کا؟ کہ ہر باطل پرست کے لیے ایک حق پرست ضرور ہوتا ہے، جب باطل آتا ہے تو حق اس کے ساتھ میں ضرور آتا ہے ٹکر لینے کے لیے۔ تو مطلب یہ تو ہوتا ہے اس کا۔ تو دوسری شکل کیا ہے؟ کوئی آپ نام لے اور نام سے کوئی ذات مراد نہ ہو، اس کی کوئی صفت مراد ہو، اس کی کوئی صفت مراد ہو، تو وہاں پر بھی علمیت باطل ہو جائے گی اور کلمہ نکرہ ہو جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ اس کا تثنیہ یا جمع لے کر کے آ جائیں، آپ تثنیہ یا جمع لے کر کے آ جائیں۔ جیسے جاء الزیدان، جاء الزیدون، تو جمع یا تثنیہ جب آپ لے کر کے آ جائیں گے تو کلمہ نکرہ ہو جائے گا۔ کلمہ کیا ہو جائے گا؟ پھر نکرہ ہو جائے گا، یعنی علمیت اس کی زائد، علمیت زائد ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ تین شکلیں ہیں علمیت کو زائل کرنے کی۔ تو بہرحال پہلا جو ضابطہ ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ اسباب جن میں علمیت شرط بن کر کے مؤثر ہوتی ہے یا سبب بن کر کے مؤثر ہوتی ہے، جب ان کلمات سے علمیت کو ختم کر دیا جائے، یعنی کلمے کو نکرہ بنا دیا جائے، تو کلمہ منصرف ہو جائے گا، کلمہ منصرف ہو جائے گا۔ اگر شرط بن کر کے مؤثر ہے علمیت تو ظاہر ہے، علمیت نہیں ہے تو کوئی بھی سبب نہیں پایا جائے گا، اور اگر سبب بن کر کے مؤثر ہے تو کلمے کے اندر صرف ایک سبب پایا جائے گا، اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ یہ ہو گیا آپ کا پہلا ضابطہ۔
वकुल्लु मा ला यंसरिफु इज़ा उज़ीफ़ा औ दखलहुल लामु फदखलहुल कसरा। ये दूसरा ज़ाब्ता मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। दूसरा ज़ाब्ता ये है कि वो अस्मा जो गैर मुंसरिफ़ होते हैं, वो अस्मा जो गैर मुंसरिफ़ होते हैं, और तुम जानते हो गैर मुंसरिफ़ पर कसरा और तनवीन नहीं आता है, लेकिन अगर गैर मुंसरिफ़ पर आप अलिफ लाम दाखिल कर दें, गैर मुंसरिफ़ पर अलिफ लाम दाखिल कर दें या उसकी इजाफत कर दें दूसरे इसम की तरफ, यानी गैर मुंसरिफ़ को आपने बना दिया मुज़ाफ़ और दूसरे कलिमे को बना दिया मुज़ाफ़ इलैह, तो फिर गैर मुंसरिफ़ पर कसरा दाखिल हो जाता है। फिर गैर मुंसरिफ़ पर कसरा दाखिल, तनवीन अब भी नहीं आएगी, अलबत्ता कसरा आ जाएगा, कसरा आ जाएगा। वकुल्लु मा ला यंसरिफु, और हर वो इसमें जो गैर मुंसरिफ होता है, इज़ा उज़ीफ़ा जब उसकी इजाफ़त कर दी जाए, औ दखलहुल लाम या उस पर लाम दाखिल हो जाए, लाम से मुराद अलिफ लाम, फदखलहुल कसरा तो उस पर कसरा दाखिल हो जाएगा हालत जर्री में। किसमें? हालत जर्री में। जैसे मररतु बि अहमदिकुम व बिल अहमदी, बि अहमदिकुम मिसाल है मुज़ाफ़ होने की और बिल अहमदी मिसाल है अलिफ लाम की। अलबत्ता इजाफ़त से या अलिफ लाम के दाखिल होने से कलिमा मुंसरिफ़ हो जाता है या गैर मुंसरिफ़ ही रहता है, इसकी बहस मुसन्निफ़ ने नहीं की। यहाँ पर मुसन्निफ़ ने इसकी बहस नहीं की है कि कलिमा मुंसरिफ़ ही रहेगा या गैर मुंसरिफ़ रहेगा, क्या होगा। ये इंशाअल्लाह तुम काफ़िया के अंदर पढ़ोगे कि अलिफ लाम आ जाए या इजाफ़त हो जाए तो कलिमा मुंसरिफ़ हो जाता है या गैर मुंसरिफ़ ही रहता है, और गैर मुंसरिफ़ रहते हुए उस पर कसरा दाखिल होता है। ठीक है, एक मरतबा तर्जुमा और देख ले और जान लो कि हर वो इसमें जिनमें अलमियत, हर वो सबब जिनमें अलमियत शर्त है और वो मुअन्नस बित्ता है और मुअन्नस मानवी है और उजमा है और तरकीब है, और वो इसमें है जिसमें अलिफ नून ज़ाइदतान हो या उनमें अलमियत शर्त नहीं है और जमा हो जाती है अलमियत सिर्फ़ एक सबब के साथ, और वो अलम मादूल है और वज़न फ़ेल है। जब नकरा बना लिया जाए तो कलिमा मुंसरिफ़ हो जाएगा। बहरहाल पहली किस्म में तो इसम के बग़ैर सबब के बाक़ी रहने की वजह से, और बहरहाल दूसरी किस्म में तो उसके बाक़ी रहने की वजह से सिर्फ़ एक सबब पर। आप कहेंगे जाअनी तलहतु व तलहतुन आखर, मेरे पास तलहा आया और तलहा नामी जमात का एक आदमी आया, और मेरे उमर खड़ा हुआ और उमर नामी जमात का एक फ़र्द खड़ा हुआ। वज़रब अहमदु, और अहमद ने मारा, व अहमदुन आखर, और अहमद नामी जमात के एक फ़र्द ने मारा। वकुल्लु मा ला यंसरिफ, और हर वो इसम जो गैर मुंसरिफ हो जब उसकी इजाफ़त कर दी जाए उस पर लाम अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो कसरा उस पर दाखिल हो जाता है। जैसे मररतु बि अहमदिकुम और मररतु बिल अहमदी, मैं अहमद के पास से गुजरा या तुम्हारे अहमद के पास से गुजरा। समझ में आ गया?